السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، میں آپ کو جو واقعہ سنانے والا ہوں یہ ایک البانوی نوجوان کا ہے جو اپنے ملک البانیہ کو چھوڑ کر اپنا کاروبار، اپنے والدین اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روضہ اقدس میں رہنے کی نیت سے آ کر اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک ترک نوجوان کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا اور میں نے دیکھا کہ 4 پولیس والے ہیں جو کسی کے انتظار میں ہیں۔ اتنی دیر میں ایک نوجوان سامنے نکلا، روضہ اقدس سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد جیسے ہی نکلا تو انہوں نے دوڑ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ رونے لگا، چیخنے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ تو میں ساتھ کھڑا تھا، میں نے بھی اس کی سفارش کی، میں نے کہا بھی کیوں پکڑتے ہو آپ اس کو؟ تو مجھے کہنے لگے تو پرے ہٹ جاؤ ترک، تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ کچھ بتاؤ تو صحیح، تو کہنے لگے کہ یہ نوجوان 6 سال سے یہاں رہ رہا ہے اور ہم اس کے طاق میں ہیں، چونکہ یہ غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے۔ ہم جب بھی اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے پناہ لے لیتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اسے وہاں سے جا کے گرفتار کریں، تو آج یہ ہماری گرفت میں آ گیا ہے، آج ہم اس کو البانیہ جو ہے واپس بھیج دیں گے۔ تو وہ نوجوان انہیں کہتا ہے کہ اچھا، تھوڑی دیر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرنا ہے، مجھے درخواست کر لینے دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا آپ سے معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ میں آپ کے ہاں رہا کروں گا؟ میں نے اپنی دکان بند کی، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ یہ مجھے گرفتار کر کے واپس بھیج رہے ہیں، میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، مجھے آپ سے جدا کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آہوازاری کرتا رہا۔ تو کچھ دیر میں اس نوجوان کی حالت بہت خستہ ہو گئی، ایسے لگا جیسے لڑھکنے لگا ہو۔ تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ نیچے گر گیا۔ میں نے انہیں سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اس کو جو ہے تم کچھ پانی لے آؤ، اس کے منہ پر چھینٹے مارو، شاید یہ بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ تو لیکن پھر بھی اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ ایک نوجوان پولیس والے نے چیک کیا، اس نے کہا دیکھو کہیں یہ مر تو نہیں گیا۔ پھر انہوں نے ایمبولینس کو بلوایا۔ ایمبولینس والے جب آئے، انہوں نے اس کی شاہ رگ پر ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو 15 منٹ ہو گئے، یہ تو انتقال کر گیا، یہ تو اس دنیا میں رہا ہی نہیں۔ اب تو پولیس والوں کا برا حال ہو گیا۔ اب ان کی حالت دیکھنے والے تھی، وہ بیٹھ گئے اور رونے لگے کہ ہائے، ہم نے ایک عاشق رسول کے ساتھ کیا کیا، ہم نے یہ ظلم کیا، ہمیں اگر یہ پتہ ہوتا کہ یہ عاشق رسول ہے تو ہم یہ زیادتی نہ کرتے۔ لیکن دوستو، اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ نوجوان جو ہے وہ تو اب جا چکا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فریاد کی تھی، اللہ نے اس کے بدلے میں اس کی جان لے لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب وہ یہیں جنت البقیع میں ہی اس کی تدفین ہونی تھی۔ تو میں نے بڑی کوشش کی کہ تدفین میں ساتھ رہا کہ میں اس کی چارپائی کو ہاتھ لگاؤں، غسل میں شریک ہوں، لیکن انہوں نے پولیس والوں نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی کو
ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. شاید اسی کی وجہ سے ہماری جو ہے یہ غلطی جو ہے معاف ہو جائے، ہمارا یہ گناہ معاف ہو جائے. تو دوستو دیکھیے وہ کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہاں رہنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اس کی تقدیر میں ایسا ہی تھا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے جنت البقیع نصیب فرما دی. تو دوستو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے. اور پکی اور سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کرنے کا، اور ان اعمال سے رکیں جن اعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے سے فرمایا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ کی اور کلام پاک کی پوری اطاعت اور فرما برداری کریں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر ہو اور ہمیں بھی جنت البقیع نصیب ہو. والسلام. آمین آمین آمین.